جیسے حدیث میں آتا ہے نا کہ کالی اندھیری رات میں کالے پتھر کے نیچے کالی چونٹی، اس کے قدموں کی چاپ بھی رب سن رہا ہے، اتنا سٹل ہے، اتنا لطیف ہے اللہ تعالیٰ. تو مومن کی دعا کیسے نہیں سن رہا؟ بات سمجھ میں آنے والی نہیں ہے نا. مومن اگر دل سے کوئی بات کر رہا ہے تو وہ کیسے نہیں اللہ تعالیٰ سن رہا ہے؟ پھر دا موسٹ جینٹل، دی آل کائنڈ. پھر یہ کہ ایک میننگ اس کا یہ بھی بنتا ہے دا ون ہو ڈسپوزز آف آور افیئرز ان دی موسٹ بینیفیشل وے وداؤٹ اس ایون پرسیونگ اٹ. ایک معنی اس کا جو ہے وہ علماء نے یہ بیان کیا ہے کہ اللطیف وہ ذات ہے جو ہمارے معاملات کو اس طرح سے لے کر چلتا ہے ان دا موسٹ پریسائز مینر کہ انسان کو پتہ بھی نہیں لگتا کہ میرا معاملہ کس طرح سے اللہ لے کر جا رہا ہے اور کس عمدہ انداز سے وہ معاملہ جو ہے وہ حل ہو رہا ہے. He is al-Latif to his slave, being kind, gentle and merciful, and he is al-Latif of his slave. He is fully aware of your situation, your deeds, what is in your heart, your thoughts and your desires. ایک ایک چیز اللہ کو پتہ ہے، آپ کے دلوں کا حال، آپ کے اعمال، آپ کی کنڈیشن، آپ کی اسٹیٹ، آپ کے مسائل، آپ کے غم، کیا ہونے والا ہے آپ کے ساتھ یہ بھی پتہ ہے، وغیرہ وغیرہ. یہ ساری باتیں اس میں آتی. تو موسٹ کائنڈ، موسٹ سٹل اور موسٹ گریشیس، یہ چند ایک معنی ہے. لطیف کا جو روٹ ورڈ ہے وہ ظاہر ہے لام طوافہ لطافہ which points out to 4 main meanings. اب میں عربک لغت کے مطابق آپ کو لطیف کے 4 میننگز جو ہے بتاتا ہوں. The first meaning is to be kind, gentle, mild, affectionate, soothing and to bestow with kindness. پہلے ورڈ کا تعلق کائنڈنس کے ساتھ ہے، جینٹلنس کے ساتھ ہے. ٹھیک ہے نا، ہم کہتے ہیں نا یہ لطیف ہے یہ شخص بڑا، تو اس سے مراد ہے کہ بہت جینٹل ہے، بہت زیادہ نرم ہے. تو ایک اس کا یہ ہے. The second main meaning is to be thin, delicate, refined. یعنی بہت مائنیوٹ ڈیٹیلز. تھن سے مراد ہے مائنیوٹ ڈیٹیل، ریفائنڈ سے مراد ہے مائنیوٹ ڈیٹیل. تھرڈ از ٹو بی سٹل. سٹل سے مراد ہے بہت زیادہ باخبر. ٹھیک ہے نا، سٹل کو ویسے بھی جی سٹل سے مراد ہے بہت زیادہ باخبر. اینڈ ٹو نو دا ڈیٹیلز آف آل دی افیئرس. باخبر ہونا تمام کے تمام ڈیٹیل، ایک ایک ڈیٹیل کے بارے میں باخبر ہونا. اور چوتھا جو میننگ ہے اٹ از ٹو ٹریٹ ود ریگارڈ فار سرکمسٹانسز، یعنی سرکمسٹانسز کے مطابق دینا بندوں کو. یہ بھی لطیف کا ایک آپ کہہ لیں ایٹریبیوٹ آتا ہے، اور سرکمسٹانس کے مطابق بندوں کو دینا. اور یہ جو ہے 7 سے 8 بار، 8 ٹائمز آیا ہے. اور ان میں سے ایک بار اس طرح سے آیا قرآن میں وَلْيَتَلَطَّفْ، یہ آپ کو پتہ ہے وَلْيَتَلَطَّفْ بھی استعمال ہوا ہے. اور باقی یہ کہ لطیفن، لطیفن خبیر جیسے اللہ نے کہا نا. وَلْيَتَلَطَّفْ کا مراد ہے لیٹ ہم بی کاشیس، کہ کاشیس ہو جائے، باخبر ہو جائے ایک دم سے. تو لطیف جو ہے اس کا مطلب ہے باخبر ہونا. لنگوسٹکلی the concept of لطف refers to being so kind to someone that they don't notice as well as something that's too tiny or too subtle to be seen or left. بڑی خوبصورت بات ہے، اس پہ ذرا غور کریں. لکھنے والے کہتے ہیں کہ یہ جو لطیف کا کنسیپٹ ہے یہ ایسا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس طرح سے مدد کر رہا ہوتا ہے بندے کو کہ بندے کا گمان بھی نہیں جاتا، یعنی بندہ نوٹ بھی نہیں کرتا ہے. اور اس سے جب نوٹ ہوتا ہے تو ظاہر ہے کہ پھر وہ سجدے میں گر جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کیسے میری مدد کی ہے. اور ایسے طریقے سے کہ they don't notice as well as something that's too tiny or too subtle to be seen or felt. یعنی اللہ کی مدد آ رہی ہوتی ہے لیکن انسان کو احساس نہیں ہو رہا تھا، لیکن اللہ تعالیٰ اس کو اکیلا نہیں چھوڑ رہا ہوتا. یہ ہے بیسکلی لطیف کی امپلیکیشن. It also means to know secrets and minute details of things and to be able to know, to be able to do what others can't do. اس سے یہ بھی مراد ہے کہ ایسے ایسے مسئلے حل کرنے والا جو کوئی اور حل نہیں کر سکتا، اس کو بھی لطیف کہتے ہیں. یعنی کوئی بہت کسی کو بیماری نکل آئی ہے، 0% چانس ہے، ٹھیک ہے نا، آپ نے کئی واقعات سنے ہوں گے، اللہ تعالیٰ صحت دے دیتا ہے. تو وہ اللطیف، اللہ تعالیٰ اپنا ایٹریبیوٹ تو دکھا رہا ہے کریشن میں کہ میں ڈیڈ کو لائف دینے والا ہوں، ہوپلیس سچویشنز کو میں لائف دیتا ہوں. اللہ نے کتنی مثالیں دی ہیں کہ یہ جو سخت زمین ہے ڈیڈ پڑی ہوئی ہے، بارش ہوتی ہے اللہ تعالیٰ اس میں سے پودے اگا دیتا ہے. ڈیڈ چیز کو لائف دینا اللہ کے لیے کیا مشکل ہے. تو یہ دکھاتا بھی اللہ، یہ صرف یہ نہیں ہے کہ صرف اللہ نے بات کی ہے، یہ زندگی میں آپ دیکھیں گے کئی مثالیں، کئی لوگ آپ کو مل جائیں گے وہ کہیں گے ہوپلیس سچویشن تھی لیکن پتہ نہیں اللہ تعالیٰ نے کیا کیا، کیسے چلا رہا ہے اللہ تعالیٰ. اللطیف refers to his infinite kindness and his complete knowledge with which he bestows gifts and favors on us. اللطیف کا ایک امپلیکیشن یہ بھی ہے کہ کبھی اللطیف کو ڈاؤٹ نہ کرنا. جو کچھ وہ دے رہا ہے نا اس کے پیچھے اتنی پریسائز کیلکولیشن ہے کہ آپ اندازہ بھی نہیں لگا سکتے.
اس کے پیچھے اتنا پرفیکٹ بیلنس ہے, اس کے پیچھے ایسی کیلکولیشن ہے کہ انسان تو سوچ بھی نہیں سکتا. اینڈ ٹیکنگ us gently from one situation to another and causing us to benefit without us even knowing it. اللطیف وہ ذات بھی ہے جو ہمیں ایک سچویشن سے نکال کے دوسری سچویشن میں لے آتا ہے اور ہمیں احساس تک نہیں ہوتا کہ اس نے ہماری کیسے مدد کر دی. تو اس لیے اتنی پریسائز ڈیٹیل میں ظاہر ہے انسان کیوں اللہ نے کہا کہ بے شک انسان ناشکرا ہے, اسی لیے نا کیونکہ انسان کو نظر ہی نہیں آ رہا کہ اللہ تعالیٰ اس کی کہاں کہاں سے مدد کر رہا ہے اور کیسے کیسے اللہ تعالیٰ اس پہ رحمت کر رہا ہے. تو اس لیے یہ بات کنفرم جان لیں کہ شیطان جب بھی آپ کو احساس دلائے کہ یو ڈونٹ میٹر ٹو اللہ, تو یہ ایٹریبیوٹ اللہ کا آپ کے ذہن میں آنا چاہیے. ٹھیک ہے نا, اللہ تعالیٰ کو اللہ تعالیٰ کہتا ہے سورہ نام میں کہ پتہ بھی نہیں گرتا, اللہ کو پتہ. تو جس رب کو یہ پتہ ہے کہ پتہ گر رہا ہے, اس کو یہ نہیں پتہ کہ انسان جو ہے وہ دکھ میں ہے, اس کا بندہ جو ہے وہ کسی تکلیف میں ہے. بس فرق یہ ہے کہ ہم نا لوگوں سے امید لگا لیتے ہیں تو زیادہ مایوس ہوتے ہیں, یہ بس ڈفرینس ہے. ٹھیک ہے نا. تو توکل اس لیول کا ہونا چاہیے جو ابو ذر غفاری کا تھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں کہا کہ ابو ذر جب تو مانگے اللہ سے مانگ اور اس کے علاوہ کسی سے نہ مانگ. تو آپ کو پتہ ہے اس دن کے بعد ابو ذر کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں آفٹر دس ڈے I never asked anyone for anything. ابو ذر کے بارے میں مشہور تھا کہ وہ یہ بھی کسی کو نہیں کہتے تھے مجھے پانی پلا دو, اس لیول کی مدد بھی وہ کسی سے نہیں لیتے تھے. خیر یہ بہت ہائی لیول ہے, لیکن یہ کہ کسی کی مدد لینا جائز ہے, کسی سے بات چیت کر لیں, نیک آدمی ہے اس سے مشورہ لے لیں, ٹھیک ہے نا, اس میں کوئی وہ نہیں ہے. لیکن یہ کہ امید اللہ تعالیٰ سے. تو اللطیف جو ہے اس کے اب میں آپ کو بتاتا ہوں ہماری ڈیلی لائف میں کیا امپلیکیشن ہے. تو ڈیلی لائف میں اللطیف کے کیا امپلیکیشن ہے. Have you ever heard someone say something you just needed to hear for no apparent reason? وہ کہتے ہیں غور کریں اپنی زندگی میں کہ آپ ایک مسئلے سے گزر رہے ہوتے ہیں, اچانک آپ کے سامنے کوئی پوسٹ آ جاتی ہے, اچانک آپ کے سامنے کسی کی کوئی بات آ جاتی, اچانک آپ کسی ایسے لیکچر میں چلے جاتے ہیں جس میں آپ کا مسئلہ ڈسکس ہو رہا ہے. کتنی بار ایسا ہوا ہے. میرے ایک دوست ہیں, وہ کہتے ہیں کہ ان کی جاب ہاتھ سے چلی گئی اور وہ شدید غم میں تھے, یعنی وہ اتنی اچھی جاب تھی لیکن بس وہ کچھ ہوا, بہرحال ان کی جاب چلے گی. تو کہتے بڑے ہی ڈاؤن اور غم کے فیز میں جمعہ خطبے میں چلا گیا, اور وہ جمعہ خطبہ رزق پہ تھا, اور اس میں ایسی ایسی آیات انہوں نے سنائی, ایسی ایسی گارنٹیز تھیں اس جمعہ خطبے میں. تو کہتے کہ بس میں وہاں سے خوش ہو کے راضی ہو کے نکلا. تو وہ کہتے ہیں کہ دیکھیں اس کو لائف میں آپ وٹنس کریں کہ اللہ تعالیٰ اللطیف کیسے ہے. آپ یہ نہ سمجھیں کہ یہ کوئی انسیڈنس ہے, نہیں, یہ اللہ تعالیٰ آپ کی مدد کر رہا ہے پیچھے سے. اب ظاہر ہے ڈائریکٹ تو اللہ تعالیٰ اپنے آپ کو ظاہر نہیں کرے گا نا, لیکن اپنے بندے کو وہ کوئی لوگ بھیج دیتا ہے. مثال کے طور پہ آپ غمگین ہیں, کوئی بندہ آپ کو آ کے کہہ دیتا ہے کہ جی مجھے تو آپ سے بڑی ہوپ ملتی ہے. کوئی بندہ آپ کو آ کے کہہ دیتا ہے کہ آپ نے میری فلاں موقع پہ مدد کی تھی, یہ تھا وہ تھا. تو یہ اللہ از ٹاکنگ ٹو یو, ڈو ناٹ بی ڈیسیو. ٹھیک ہے, یہ اللطیف آپ کو میسج بھیج رہا ہے, پکی بات ہے. جیسے انہوں نے کہا کہ ہیو یو ever attended a talk and the topic specifically addresses your problem? Have you ever had a class recommended to you from out of nowhere that brings you closer to Allah? کیا کبھی ایسا ہوا کہ کوئی دوست آپ کو کسی کلاس میں لے گیا اور اس کلاس کی وجہ سے آپ اللہ کے قریب آ گئے؟ تو یہ ہے اللطیف. آپ کو احساس نہیں ہوا یہ کس نے کیا ہے, لیکن یہ کس نے کیا؟ اللہ تعالیٰ نے کیا. تو یہ ہے اس کی امپلیکیشن. Has anyone ever said that one word that lifts you up, reminding you of Allah Azza wa Jal? کیا کبھی ایسا ہے کہ کسی نے آپ کو کوئی ایک تھپکی دے دی, کوئی ایک لفظ کہہ دیا محبت والا, کوئی ایک شفقت والا لفظ کہہ دیا؟ وہ نہیں کہہ رہا ہے. کون کہہ رہا ہے؟ اللہ تعالیٰ اس سے کہلوا رہا ہے. اگر اللہ آپ سے ناراض ہوتا, اگر اللہ تعالیٰ نے آپ کو چھوڑ دیا ہوتا تو اللہ ایسا کوئی سائن ہی نہ بھیجتا آپ کے بعد. دیکھیں نا, جن سے اللہ ناراض ہوتا ہے ان کو تو یہ سائن ہی نہیں ملتے, وہ تو فل مزے میں ہوتے ہیں, ان کو نہ کوئی مصیبت آتی نہ کوئی پرابلم آتی. جیسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے کہا کہ ان کا جو مزہ ہے, ان کا کھانا پینا, ان کی عیاشی آپ کو دھوکے میں نہ ڈالے. یہ اللہ تعالیٰ ان کو ڈھیل دے رہا ہے, یعنی اللہ ان سے اس حد تک ناراض ہو چکا ہے کہ اللہ ان کی کیئر ہی نہیں کر رہا. جیسے ایک حدیث میں آتا ہے, اللہ معاف کرے, کہ جس شخص کی اللہ فکر چھوڑ دیتا ہے نا, جس شخص سے اللہ ناراض ہو جاتا ہے, تو پھر اللہ کے نبی نے کہا کہ پھر اللہ تعالیٰ اس کی وہ بھٹکتا رہے اور وہ جس وادی میں مرے اللہ کو اس کی کوئی فکر نہیں ہے. یہ ہے اصل میں وہ شخص بدبخت جس نے, اور یہ کون ہے؟ وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ فَأَنسَاهُمْ أَنفُسَهُمْ. کیا تو نے دیکھا اس کو جو اللہ کو بھول گیا تو پھر اللہ نے اس کو اس کا آپ بھلا دیا. اولئک هم الفاسقون, یہی تو فاسق ہے.
تو اس لیے یہ مت سوچیں کہ اللہ نے آپ کو بھلا دیا. ایز لانگ ایز آپ کے پاس وہ لوگ ہیں جو آپ کو تھپکی دے رہے ہیں, ایز لانگ ایز کوئی بھی آپ کو جینٹل کائنڈ کوئی ریمائنڈر آ جاتا ہے. اکثر بندہ پریشان ہوتا ہے. مجھے الحمدللہ کتنے میسیجز آتے ہیں. ابھی ریسنٹلی مجھے کسی کا میسیج آیا کہ وہ انتہائی کوئی خاتون ڈاؤن تھیں, بڑی عمر کی خاتون ہے, تو کہتی ہیں کہ آپ کا ایک کلپ آیا تو بس اللہ تعالیٰ نے مجھے میسیج دیا. تو یہ اللہ دے رہا ہے انہیں, مجھ سے تو اللہ نے اگلوایا, لیکن یہ کہ میسیج تو اللہ دے رہا ہے کہ پریشان نہ ہو, اللہ تعالیٰ تمہاری حفاظت کر رہا ہے, اللہ تعالیٰ سنبھال لے گا تمہیں, ٹھیک ہے. تو یہ اللطیف کی امپلیکیشن ہے آپ کی لائف میں. اگر آپ نے اللہ تعالیٰ کا اس نام کی امپلیکیشن فیل کرنی اپنی لائف میں, اور کسی نہ کسی کے تھرو اللہ آپ کو میسیج بھیجتا ہے, ٹھیک ہے نا. آپ کو کسی کلاس میں چلے گئے یہ بھی میسیج ہے, کوئی ہدایت مل گئی یہ بھی میسیج ہے, اللہ کے قریب آ گئے یہ بھی میسیج ہے. اگر اللہ کسی کو ناپسند کرتا ہے تو اپنے قریب کیوں لائے گا, مجھے یہ بتائیں, ٹھیک ہے نا. ایک بندہ کہیں اور جا سکتا ہے, کلاس میں آ گیا, دین کا لیکچر سننے آ گیا, کیا یہ نشانی نہیں ہے کہ اللہ اس سے راضی ہے؟ ورنہ تو اللہ تعالیٰ چاہتا اسے کہیں اور لے جاتا, اللہ اس کی کیئر چھوڑ دیتا. تو جو دین کے کاموں میں لگا ہے اس سے کیسے اللہ نفرت کر سکتا ہے؟ آپ سوچیں, جس سے اللہ دین کا کام, چاہے وہ ایک قدم چل کے گیا, چاہے وہ کسی بھی لیول پہ ہے. اب دیکھیں آپ لوگ مختلف لیولز میں, کسی نے یہ سیٹ کیا, کسی نے کیمرہ سیٹ کیا, کسی نے اے سی چلایا, تو کیا مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ سے نفرت کرتا ہے؟ بالکل بھی نہیں. کیا اللہ آپ سے راضی نہیں ہے؟ اللہ راضی ہے تو یہ کام ہو رہے ہیں نا, ورنہ تو کسی اور کام پہ آپ لگے ہوتے. اللہ معاف کرے, کتنے لوگ ہیں وہ اس ٹائم پتہ نہیں کیا کر رہے ہیں, کمروں میں بیٹھے ہوئے اپنی لائف ویسٹ کر رہے ہیں وغیرہ وغیرہ. بہرحال اللہ سب سے محبت کرتا ہے, اور اللہ تعالیٰ بے شک اللطیف ہے, اللہ تعالیٰ الخبیر ہے. پھر یہ انہوں نے ایک سچویشن رکھی کہ ہیو یو ایور لوڈ سم تھنگ دیٹ واز ڈسپلیزنگ ٹو اللہ اینڈ سلولی جسٹ گاٹ آف ٹو دا پوائنٹ ویئر یو ڈیڈنٹ ایون نو وائی یو ایور لائکڈ اٹ ان دا فرسٹ پلیس. دیز آر دا ویز آف اللطیف. کہ کبھی آپ نے اپنی زندگی میں یہ فیل کیا ہے کہ آپ کچھ ایسا عمل کر رہے تھے جو اللہ کو ناپسند تھا, اور پھر پتہ نہیں کچھ ایسا ہوا کہ آپ کے دل میں نفرت آ گئی اس عمل کے حوالے سے, اور آپ اس عمل سے دور ہوتے گئے, یا آپ پہ کوئی ایسا ٹیسٹ اور ٹرائل آ گیا کہ اس ٹیسٹ اور ٹرائل کی وجہ سے آپ نے وہ عمل چھوڑ دی, آپ سیدھے ہو گئے. دیکھیں نا, اللہ کو پتہ ہے ایک بندے کو سیدھا کیسے کرنا ہے. اگر ایک بندہ گناہ میں اور وہ دعا کیے جا رہا ہے اللہ سے کہ اللہ مجھے کسی طرح نکال دے اس سے, تو اللہ تعالیٰ اس کو شاید کوئی غم بھیج دے, کوئی ٹیسٹ اور ٹرائل میں ڈال دے, اور وہ بندہ اللہ کے قریب آ جائے. تو یہ بھی اللطیف کی ایک امپلیکیشن ہے ڈیفینیٹلی. ہیلپنگ اینڈ گائیڈنگ ان یور لائف ایز اللطیف ہمسیلف سیز, کہ بے شک اللہ تعالیٰ اللطیف ہے اپنے سلیوز کے حوالے سے. ہی گیوز پروویژنس ٹو ہوم ہی ولز اینڈ ہی از دی پاورفل دی ایگزالٹیڈ ان مائنڈ. بے شک وہ العزیز ہے اور بے شک وہ الحکیم ہے. اور ہم کیسے اب اس نام کو لے کر جی سکتے ہیں, یہ بہت اچھی انہوں نے نا پریکٹیکل ٹپس دی ہوئی ہیں. ایک تو یہ کہ اپنی لائف میں امپلیکیشن کیسے اللطیف کی دیکھیں گے. اگلا یہ ہے کہ ہاؤ کین یو لیو بائی دس نیم. تو نمبر 1, کیونکہ ظاہر ہے کہ ہمیں بھی اللہ تعالیٰ کے جو نام ہیں ان کو لیو بائی کرنا ہے. اللہ کے نام پرفیکٹ ہے, انفائنائٹ ہے, لیکن انسان میں وہ خصلت کسی نہ کسی طرح ہے ظاہر ہے, لیکن اس لیول کی تو نہیں ہے, لیکن کسی نہ کسی حد تک ہے. بی جینٹل اینڈ کائنڈ ٹو ادرس. سب سے پہلی بات یہ ہے جو کہ اس سے سورہ ضحیٰ سے بھی ثابت ہو رہا ہے کہ اگر آپ نے خود غم سے باہر نکلنا ہے تو اس کا سب سے میں آپ کو ایفیشینٹ طریقہ بتا دیتا ہوں, دوسروں کے غم میں ان کی ہیلپ کریں. آپ دیکھیں گے آپ اپنے غم سے باہر آ جائیں گے. جب آپ لوگوں کے غم آپ کے سامنے کھلیں گے نا, آپ اللہ کا شکر کریں گے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو کتنی زیادہ نعمتیں دی ہوئی. تو اپنی نعمتوں پہ بھی انسان کو نظر رکھنی چاہیے. تو بہرحال بی جینٹل اینڈ کائنڈ ٹو ادرس. دوسروں کی مدد کریں, ان کے ساتھ جینٹل ہو جائیں, ان کی بس ایسے جاتے جاتے مدد کر دی, انہیں پتہ بھی نہ لگا ان کی مدد کر دی. اللطیف تو وہ ہوتا ہے نا جو پتہ بھی نہیں لگنے دیتا ہے. تو اللہ کو راضی کرنے کے لیے کسی کی مدد کر دی جاتے جاتے, پتہ بھی نہ لگا, ٹھیک ہے نا. ریفلیکٹ آن یور سیلف اینڈ یور سراؤنڈنگس. فار ایگزامپل ریڈیو ویوز دے کانٹ بی سین but they bring about much benefit for us. The subtle air which is not heavy to breathe, the change of the seasons, ripening fruits, the day flowering over into night. تو انہوں نے بتایا کہ اپنی سراؤنڈنگس کے بارے میں مائنڈفل ہو جائیں, باخبر ہو جائیں, تو ہو سکتا ہے آپ کو بہت سی نعمتیں اچانک نظر آنے لگیں. جو غمگین لوگ ہوتے ہیں نا, میں آپ کو ان کا ایک ایشو بتا دوں. جو ڈپریس لوگ ہوتے ہیں وہ اپنے اندر کھوئے ہوتے ہیں, ان کو صرف اپنے دکھ نظر آ رہے ہوتے ہیں. اس لیے نا ڈپریشن کی ایک سٹیج ہے کہ جب انسان سیلفش ہو جاتا ہے. یس, ڈپریشن ریئل ہے, کلینکل ڈپریشن از ریئل. انسان ڈپریشن میں چلا جاتا ہے. میں یہ نہیں کہہ رہا ڈپریس لوگ سیلفش ہیں,
میں کہہ رہا ہوں کہ ایک خاص سٹیج پہ ڈپریس لوگ سیلفش ہوتے ہیں شروع میں، کیونکہ دے آر اونلی لوکنگ ود ان دیم سیلف، دے آر اونلی لوکنگ ود ان دیم سیلف۔ تو لطیف کو آپ ایسے اپنی لائف میں لا سکتے ہیں، اس ایٹریبیوٹ کا پریکٹس ایسے کر سکتے ہیں کہ آپ اپنے ارد گرد کی طرف دیکھیں، آپ کو نظر آئے گی اللہ کی رحمت اور اللہ کی شفقت نظر آئے گی، آپ کو سائنس ہو سکتا ہے نظر آ جائے، ٹھیک ہے نا؟ ذرا چلیں پھریں، باہر نکلیں، بیٹھے رہیں گے تو ڈپریس رہیں گے، ذرا ایکٹیو ہو جائیں، اللہ سے مدد طلب کر کے تگڑے بنیں، ایکٹیو ہو جائیں۔ گرو یور لو اینڈ امیزمنٹ فار اللطیف۔ اور پھر اس کو تیسری طرح آپ کیسے اپنی زندگی میں لا سکتے ہیں کہ اپریشیٹ کریں، پڑھیں، یقین کریں آپ صرف ٹائنی اور مائنیوٹسٹ ڈیٹیلز کو پڑھیں کہ کائنات میں کتنی پریسیجن ہے اللہ کی طرف سے، یعنی ایک ایک سینٹی میٹر، ایک ایک انچ کے فاصلے سے اللہ تعالیٰ نے متعین کی ہوئی ہیں چیزیں۔ آپ صرف دیکھیں جوپیٹر جو ہے اس کی گریوٹی ہمارے ارتھ سے ایسٹرائڈز کو ہٹا رہی ہے، یعنی دیکھ لیں اللہ تعالیٰ نے کتنی پریسائز کریشن ہے اللہ تعالیٰ کی، ہر پلانٹ کا مقصد ہے، ہر سٹار کا مقصد ہے۔ یہ بالکل اسی طرح ہے جیسے کمپیوٹر کا مدر بورڈ آپ کھولیں تو تھاؤزنڈز آف اس میں مائکرو پروسیسرز لگے ہوئے، تھاؤزنڈز آف پارٹس ہیں، all are combining together to give you one process، ایک پروسیس وہ سارے کمبائن کر کے کرا رہے ہیں۔ تو انسان ورتھ لیس نہیں ہے، انسان کے لیے اللہ نے یہ دنیا جو ہے یہ رہنے کی جگہ بنائی ہے اور مسخر کی ہے، اس کی چیزیں، میگنیٹک فیلڈ بنائی، میگنیٹک فیلڈ، یو شوڈ بی تھینکفل فار میگنیٹک فیلڈ، میگنیٹک فیلڈ نہ ہوتی تو یہاں دنیا میں ہم رہ ہی نہیں سکتے تھے، ٹھیک ہے نا؟ اوزون لیئر نہ ہوتی تو دنیا میں ہم رہ ہی نہیں سکتے۔ تو اس کو اپریشیٹ کریں اور اللہ سے محبت قائم کریں، ٹھیک ہے نا؟ دیکھیں آپ کو محبت کب ہوتی ہے ماں باپ سے؟ جب آپ ریئلائز کرتے ہیں کہ یار انہوں نے کتنا کچھ کیا ہے میرے لیے، تو آپ کی محبت قائم ہوتی ہے ماں باپ سے۔ تو اس کو اکثر ریوزٹ کیا کریں، اسپیشلی جب آپ ڈاؤن فیز میں ہو، جب آپ بہت زیادہ غم کی اسٹیٹ میں ہو تو ریوزٹ کیا کریں کہ نہیں اللہ تعالیٰ نے کتنا کچھ کیا، ٹھیک ہے نا؟ چوتھی بات ہے ہیو دا رائٹ انٹینشن ان آل یو ڈو۔ اللطیف knows all you do, every minute detail, every thought, every desire, every intention. So take account of yourself۔ اس ایٹریبیوٹ کو آپ نے اپنی لائف میں کیسے لانا ہے کہ آپ جو بھی کر رہے ہیں نا اس کو ریوزٹ کریں، اس کی انٹینٹ دیکھ لیں، what is your intention behind this۔ تو یہ اس لیے کیونکہ یاد رکھیں کہ اللہ لطیف ہے اور اس کو ایک ایک آپ کے دل کا راز پتہ ہے، اس لیے اپنے دل کو صاف کر لیں، ٹھیک ہے نا؟ کہ کیوں کر رہا ہوں میں یہ دین کا کام، کیوں کر رہا ہوں میں یہاں، کیوں آتا ہوں، کیوں جاتا ہوں، کسی کی مدد کیوں کر رہا ہوں، فلانا کام میں کیوں کر رہا ہوں۔ اور آخری جو انہوں نے بات کی ہے کہ اللہ سے، اللطیف سے دعا کریں یہ نام لے کے کہ اللہ تو اللطیف ہے، تو میری تمام چیزیں جانتا ہے، تو میرے وہ بھی چیزیں جانتا ہے جن کو میں بھی نہیں جانتا۔ انسان کا جو انکانشیس پارٹ آف مائنڈ ہے، ٹھیک ہے نا؟ کانشیس تو ہم جانتے ہیں، انکانشیس نہیں جانتے، تو یہ بھی جانتا ہے فیوچر میں میرے پہ کیا آنے والا ہے۔ تو اللہ نے ایسی ایسی دعائیں ایسے ہی نہیں بتائیں، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقت لنا بھی، اللہ ہم پہ وہ بوجھ نہ ڈالیں جو ہم بیئر ہی نہیں کر سکتے۔ یہ کیوں بتائی ہیں؟ کیونکہ اللہ کو پتہ ہے، ٹھیک ہے نا؟ تو یہ نام لے کے، یہ ثابت ہے حدیث سے کہ اللہ کو واسطہ جو ہے نا وہ کسی ولی یا نبی کا نہیں دیا جاتا ہے، حدیث سے ثابت نہیں ہے۔ یہ ہمارے کلچر میں ایک بات بڑی ہے نا کہ واسطہ دیتے ہیں، وہ کسی ولی کا واسطہ دیتے ہیں۔ یہ حدیث آپ دیکھ لیں دعائیں نبیوں کی، کبھی اللہ کو واسطہ کس چیز کا دیا؟ یا نیک اعمال کا اپنے، یا جو اپنے نام اللہ کے ناموں کا واسطہ دیا۔ تو اللہ کو نمبر 1 اپنے نیک اعمال کا واسطہ دے سکتے ہیں، جیسے وہ واقعہ ہے کہ 3 لوگ غار میں تھے اور پتھر سامنے آ گیا، سٹک ہو گئے، نکلنے کا چانس ہی کوئی نہیں، تو اللہ نے پتھر ہٹا دیا۔ لیکن یہ کہ تینوں نے اپنے نیک عمل کا، ایک نے کہا اللہ میرے ماں باپ سو گئے تھے، میں دودھ کا گلاس لے کے کھڑا رہا، تجھے راضی کرنے کے لیے کہ اٹھیں گے تو میں پلا دوں گا، تو میں ساری رات کھڑا رہا، اگر تجھے یہ عمل پسند آیا تو اس کو پیچھے ہٹا دے۔ اللہ نے پیچھے ہٹا دیا تھوڑا سا۔ دوسرے نے کہا اللہ مجھے دعوت گناہ، میں گناہ کرنا چاہتا تھا، لیکن اس عورت نے جب میں انٹر ہونے لگا تو اس نے کہا اتق اللہ، اللہ سے ڈر جا، تو میں اس وقت، اس مومنٹ پہ، اب یہ دیکھیں کتنی امید ہے اس کے پیچھے، اس شخص کے لیے جو گناہوں میں ڈوبا ہوا ہے۔ ایک شخص یہاں تک پہنچ گیا تو اس کا مطلب پیچھے سے گناہ کرتا آ رہا تھا نا، ایک دم تو نہیں بندہ یہاں پہ پہنچ جاتا زنا کرنے، اس کا مطلب اس کی پیچھے سے گناہ گار لائف چلی آ رہی، اس کو تھاٹس آتے ہوں گے، پتہ نہیں اس لیول پہ وہ آیا کیسے۔ لیکن جب وہ ایکسٹریم کرنے لگا، زنا کرنے لگا، تو اس عورت نے اسے یاد دلا دیا کہ اللہ سے ڈر جا، تو اس نے کہا میں ڈر گیا اللہ۔ اب اللہ کو یہ عمل کتنا پسند آیا،
حالانکہ کوئی کہہ سکتا ہے کہ یار وہ تو پہلے سے گناہ کرتا آ رہا ہے، یہ کیا بڑی بات ہے، پیچھے ہٹ گیا. نہیں، اللہ کو یہی تو پسند آیا ہے کہ وہ میرے ڈر سے پیچھے ہٹ گیا. تو اللہ از آل اپریشیٹو، اللہ اپریشیٹ کرتا ہے. اللہ نے پتھر ہٹا دیا. تیسرے نے کہا اللہ میں نے جو ہے وہ کسی نے میرے پاس بکریاں رکھوائی تھی، اور وہ یہ کہ اس کے بکریوں کے بچے ہو گئے، تو اس سے میں نے کچھ پروفٹ کما لیا. جب وہ واپس آیا میں نے اسے بکریاں بھی دی اور وہ پروفٹ بھی دیا. یعنی اس لیول کی آنیسٹی. تو اللہ اگر تجھے یہ پسند آیا ہے، تیرے لیے کیا تھا اور تجھے راضی کرنے کے لیے، تو پتھر مکمل ہٹ گیا. تو یہاں سے ثابت ہوتا ہے کہ اپنا وہ عمل آپ نوٹ کریں جو آپ نے خالص اللہ کے لیے کیا ہے. اس سے یہ بھی ثابت ہوتا ہے کہ اچھا ہے کہ آپ نا ہر عمل پیور اللہ کی رضا کے لیے کیا کریں، کیونکہ مصیبتوں میں وہ چیز کام آئے گی. ٹھیک ہے نا، جب آپ پہ مشکل وقت آئیں گے تو آپ وہ کوٹ کر سکتے ہیں. اس میں کوئی پرائیڈ نہیں ہے کوٹ کرنے میں، بلکہ تو اچھی بات ہے کہ اب آپ اپنا ہر عمل میک شور کریں گے کہ وہ اللہ کی رضا کے لیے ہو، خالصتاً میں اللہ کو راضی کرنے کے لیے کروں. ٹھیک ہے نا، تو اس کو ریوائز کرتے رہیں. اور یہ کہ اللہ کے ایٹریبیوٹ سے اسے پکارا جا سکتا ہے، اللہ کو اس کے ناموں کا واسطہ دیا جا سکتا ہے. ٹھیک ہے نا، کہ اے اللہ تو الخبیر ہے، تو اللطیف ہے، اے اللہ تو الجبار ہے، اے اللہ تو الرحمن ہے، الرحیم ہے، وغیرہ وغیرہ. تو الفتاح ہے. الفتاح کون ہوتا ہے؟ کھولنے والا، راستے کھولنے والا. جب سارے راستے بند ہیں تو اللہ الفتاح ہے. تو یہ ہے اصل میں دعا کرنے کا طریقہ اور دعا کرنے کا ادب. تو اللطیف پہ میں چاہ رہا تھا آپ لوگوں سے بہت ڈیٹیل میں جو ہے وہ بات کروں. اور لاسٹ ایک لیسن میں نے آپ کو جو بتایا کہ 5واں لیسن جی، کہ جب آپ دوسروں کی مدد کریں گے تو آپ دیکھیں گے کہ اللہ تعالیٰ آپ کا غم جو ہے وہ دور کر دے گا. تو اس لیے گیور بنیں. اور اس میں بہت امپورٹنٹ لیسن ہے کہ یتیم کو نہ دھتکارو. اورفن کے بارے میں اللہ کے نبی نے فرمایا نا کہ جو ایک اورفن کو ٹیک کیئر کرتا ہے تو وہ اور میں ایسے ہوں گے جنت میں. انگلیوں سے جو ہے وہ بتایا کہ بالکل ایسے ہوں گے. تو اس کے بارے میں ایک عالم سے میں سن رہا تھا، انہوں نے کہا کہ اورفن کی ٹیک کیئر کا یہ مطلب نہیں کہ اسے منتھلی سپانسر کر دیا. اورفن کی ٹیک کیئر کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے اس کی پرورش کی اور آپ نے اس کو کانسٹنٹلی لک آفٹر کیا ہے. یہ ہے اصل میں اورفن کی ٹیک کیئر کرنا. تو بہرحال سورہ ضحیٰ از یور اینٹیڈوٹ. جب بھی آپ ڈاؤن ہو سورہ ضحیٰ پہ غور کریں. اور یہ جو آیا ہے سب سے زیادہ ہوپ فل ہے، وَلَسَوْفَ يُؤْتِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ. جلد تیرا رب تجھے دے گا اور تو راضی ہو جائے گا اور تو غمگین نہیں ہوگا. لیکن اس میں کی پوائنٹ پتہ ہے کیا ہے؟ کہ اللہ سے امید لگانی ہے، انسانوں سے نہیں. بیچ میں کوئی پھر وہ شرک نہیں ہونا چاہیے، بیچ میں نہیں کوئی ہونا چاہیے اینٹی. ساری کی ساری امید اللہ تعالیٰ سے ہے. پھر آپ دیکھیں اللہ تعالیٰ جلد آپ کو ایسی چیز دے دے گا کہ آپ کا غم اللہ ہلکا کر دے گا. باقی آسانی کی دعا مانگنی چاہیے. دیکھیں حضرت یعقوب تو کہتے ہیں نا اللہ تعالیٰ کہ وہ رو رو کے اندھے ہو گئے، یعنی حزن میں تھے، وہ کانسٹنٹ سٹیٹ آف غم میں تھے. لیکن پتہ نہیں ایسی کیا ان کے پاس پاور تھی کہ اس غم کے باوجود، اب یہ پاور وہی تھی ظاہر ہے، اللہ کا نالج تھا، اللہ کی طرف سے سکینت تھی. لیکن یہ کہ اتنا غم انہیں آیا کہ وہ روتے رہتے تھے اپنے بیٹے کے لیے. اور یہ کہ وہ اندھے ہو گئے رو رو کے. لیکن پھر اللہ نے ریلیف بھی دیا. بینائی واپس کی کہ نہیں کی، اور وہ کرنے کا طریقہ بھی متعین تھا پہلے سے. اور یہ بھی بات یاد رکھیں کہ بڑی خوبصورت ایک مثال ہے نا کہ لاسٹ کلاس میں نے دی تھی. کسی نے پوچھا کہ اللہ تعالیٰ کو کیوں نہیں ترس آتا کسی بندے پہ جو بہت زیادہ مشکلات میں. جیسے کسی نے مثال دی کہ شام میں ایک ماں تھی، اس کے 4 بچے تھے، اس کے گھر پہ بم گرا تو 4 بچے فوت ہو گئے. تو اب وہ ماں اتنی پین میں ہے، اس کے پاس ہے ہی کچھ نہیں، اس کا شوہر بھی مارا گیا، وہ بیوہ بھی ہو گئی، بچے بھی مارے گئے، اب وہ کرے کیا؟ تو وہ کتنے غم میں اس ٹائم پہ، کیوں اللہ تعالیٰ کو اس پہ ترس نہیں آ رہا؟ کسی نے سوال پوچھا. تو ہمارے ایک بھائی ماشاءاللہ انہوں نے بڑا اچھا جواب دیا. انہوں نے کہا کہ دیکھیں اللہ تعالیٰ کو، آپ کو نظر آ رہا ہے وہ عورت غم میں ہے، اللہ تعالیٰ کو وہ عورت جنت میں اپنے بچوں کے ساتھ کھیلتی نظر آ رہی. اللہ تعالیٰ جو ہے اس کو فیوچر پتہ ہے. اللہ تعالیٰ اللطیف ہے. ٹھیک ہے نا، اللہ تعالیٰ کو پتہ ہے کہ یہ ہوا ہے. لیکن یہ جو صبر کرے گی اس کے بدلے اس کا مقام کیا ہے؟ ہمیشہ کی زندگی، اور وہاں پہ اپنے بچوں کے ساتھ کھیل رہی. تو ہو نوز. ٹھیک ہے نا، اس لیے یہ کہ اللہ تعالیٰ پہ ٹرسٹ کریں اور اللہ تعالیٰ کے بارے میں کبھی نیگیٹو نہ ہو. اور آج کا ٹیک اوے تھا اللطیف. یہ ویب سائٹ میں آپ کو بھیجتا ہوں انشاءاللہ. اس میں اللہ کے اور نام بھی اسی طرح ہیں
کہ پہلے اس نام کو ایکسپلین کیا جاتا ہے، پھر اس کے روٹ ورڈز بتائے جاتے ہیں، اس کے روٹ ورڈز کے میننگ، پھر اس کے امپلیکیشن کیا ہے، پھر آپ اس کو لائف میں کیسے امپلیمنٹ کر سکتے ہیں۔ یہ بہت زبردست اللہ کے ناموں کو پڑھنے کا طریقہ ہے۔ انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ آپ کو بہت کچھ پتہ لگے گا۔ اس کو پڑھیں۔ جزاک اللہ خیر۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ والسلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔